ہمارا میرے خیال میں اگلا یہی ایک سیگوے ہے بہت ہی مناسب کہ جو دوسرا جو ٹاپک ہے ہمارا کہ سینٹ میں کیا ہوا ہے جی اس بالکل پر آپ ہم اسٹارٹ چلے کریں. جائیں. جی سودھتی میں صاحب آپ میں انفارمیشن دیں. جی جی میں مختصراً آپ کو جو میری معلومات ہے میرے ذرائع کی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سینٹ جب بھی نئی منتخب ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام جو کمیٹیاں ہیں وہ دوبارہ تشکیل پاتی ہیں. اس دفعہ 2 مہینے پہلے جب نئی سینٹ آئی اور اس کا پہلا اجلاس ہوا تو ہوا یہ کہ جو اس کا ایجنڈا تھا اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے اس کو فنکشنل کمیٹی سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تبدیل کیا جائے. تو جب یہ بات ہوئی تو پیچھے بیٹھے ہوئے سابق جو سربراہ تھے انسانی حقوق کمیٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فنکشنل کمیٹی کے تو بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں. وہ صرف اپنی وزارت کے لوگوں اور وزیر کو نہیں بلا سکتی بلکہ پاکستان کے کسی بھی وزیر کو کسی بھی اہلکار کو سول ملٹری انٹیلیجنس کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے. نہ صرف وفاقی بلکہ چاروں صوبوں سے بلکہ گلگت بلتستان سے بھی. تو آپ اتنی بڑی طاقت جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات ہوتے ہیں اور اتنے براڈ ہوتے ہیں کہ چاروں صوبوں وفاق کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایسے وقت میں جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں. لیکن وہاں پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی ٹاپ لیڈرشپ جو فرنٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھی وہ خاموش رہی اور انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں اوریجنل سن، پہلا جو بنیادی گناہ. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے جمعے کو جب یہ کمیٹیاں دوبارہ تشکیل پائیں تو ہم نے اچانک سنا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس تھی وہ نون لیگ کے پاس چلی گئی ہے. اور پھر یہ اطلاع آئی کہ سینیٹر مشاہد حسین سید جو ہے وہ اس کے سربراہ ہوں گے. پھر اچانک ہم نے سنا کہ وہ کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ حکومت کے پاس چلی گئی ہے پہلی دفعہ اور ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہو گئے. یہ ایک خبر بن کر سامنے آئی. جو شیری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے یہ اصرار کیا کہ جی نون لیگ نے ہم سے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی بھی آپ کے پاس ہے تو ساری کمیٹیاں آپ اپنے پاس نہ رکھیں یہ ہمیں دے دے. تو ہم نے ان کو دے دی. اب نون لیگ والے اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی بہت بڑی کھلی کوئی وضاحت وہ بھی سامنے نہیں آئی. اب جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کمیٹی کو چلایا اور جتنی ایفیشنسی کے ساتھ چلایا اور اس نے ہر ایک کو بلایا تو جو ڈاڈے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے. اور جس نے بھی اس کی سربراہی کرنی تھی وہ ان کے لیے ایک البیٹراس تھا کہ ڈاڈے لوگ ان کو تنگ کریں گے کہ جی آپ یہ کریں گے. تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے پیپلز پارٹی بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی. اب پیپلز پارٹی کا جو موقف ہو وہ ضرور بتائیں لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی تو وہ سیٹھی صاحب کمیٹی چلی گئی نون لیگ کے پاس اور اب یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے کمیٹی حوالے کر دی حکومت کے اور ڈیفنس کمیٹی کے سربراہ بن گئے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ان کا انفرادی فعل ہے جبکہ مشاہد حسین سید کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے اعظم نذیر تارڑ جو پارلیمانی لیڈر ہیں تو ان کی حمایت حاصل تھی یا ان کی مدد حاصل تھی یا ان کی انڈورسمنٹ تھی بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بھی آن بورڈ تھے. تو یہ اب ایک بڑا ایک اسکینڈل جو ہے وہ بن گیا ہے. اب آپ کے پاس جی سیٹھی صاحب بات یہ جی کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی اعظم طارڑ صاحب سے بات کی اور وہ ڈینائی کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا.
جی تو ایک طرف شاہد خاقان نے پبلک میں یہ کہہ دیا کہ اعظم تارڑ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوا کیا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میرے سے کسی نے نہیں پوچھا. ادھر آپ کی سولنگی صاحب کی جو سورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ شاید مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تارڑ صاحب سے نہ پوچھا ہو، کسی اور سے پوچھ لیا ہو سکتا ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیا ہو. اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا. اگر تو کسی سے نہیں پوچھا پھر تو شو کاز نوٹس تو بنتا ہے شاید مشاہد حسین صاحب کو کہ یہ آپ نے کیا کیا. مگر اگر کسی سے پوچھا ہے اور ظاہر ہے کوئی حیثیت ہی ہوگی جس سے پوچھا ہے تو پھر بڑی واضح ہے کہ چکر کیا ہے. پھر یہ وہی لوگ ہوں گے نون لیگ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہیومن رائٹس جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش ہو سکتی تھی وہ دے دی ہے حکومت کو تاکہ حکومت جانے اور دبا دے سارا کچھ جو پرابلم بنتا ہے، اور ڈیفینس لے لیے تاکہ رابطے کھلے رہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اب بڑی کلیئر ہے، اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے اجازت دی ہے، مگر آپ گیس کر ہی سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے یا کھلے رہیں یا بڑھے. آج کل تو خیر تھوڑی سی زیادہ ہی کنفیوژن ہو گئی ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ صرف شہباز شریف صاحب ہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھلے رہیں اور بات چیت چلتی رہے. اب تو کچھ لوگ اتنے چپ ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب کو، آپ کر کے دیکھ لیں، ہم کشتی کو روک نہیں کرتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کہتے، ہم ان کے درمیان آپ کے اور ان کے درمیان کوئی پرابلمس نہیں کریٹ کرتے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کا خیال ہے آپ کر سکتے ہیں، چلے ایک دفعہ پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. مشاہد حسین کو بھی بنا دو، ڈیفنس کے اندر لگا دو، دیکھ لیتے ہیں کیا تیر ماریں گے، اور آپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا تیر ماریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس قسم کی سچویشن ہے. یہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ جو کور بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب کھلی چھٹی ہو گئی ہے جی اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال دی جائے. ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب پھر موقع ملے گا شہباز شریف صاحب کو، ایک دفعہ پھر کر کے دیکھ لو، کیا کر سکتے ہو، تمہارے ساتھ ایک دفعہ دھوکا ہوا پھر کر کے دیکھ لو. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے کہ میں پاؤں پڑ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو ظاہر ہے کہ کچھ ایشوز چل رہے ہیں. اب شاہد خاقان عباسی جو بولے ہیں یہ بڑی اہم ہے. یہ بات اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف تو شاید کسی کو اشارہ ہو گیا کہ آپ کیری آن بات چیت رکھیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب کے بیانیے کے لیے مورے تیار ہے وہ بات کرنے کے لیے. اور اب یہ پکی بات ہے کہ شاید خاقان عباسی، مریم وغیرہ وغیرہ یہ دیر از دا سیم کیمپ. تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ، یہ دو بیانیے ساتھ ساتھ چلیں گے. ایک بیانیہ موقع دے گا دوسرے بیانیے کو کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں اگر کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے ایک حد تک، جب چاہیں گے آگے تیز کر دیں گے، جب چاہیں گے کم کر لیں گے، مگر چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. آپ کچھ کر کے دکھائیں، کر سکتے ہیں تو گڈ، نہیں تو ہم اس کو پھر ٹائٹ کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ چلے گا. آپ کو دو پوزیشنز ایک ایسے نظر آئے گی جیسے آپ کو یہ ڈیفنس کمیٹی کے اوپر نظر آئی، اور ایک آپ کو نظر آئے گی جیسے شاید خاقان عباسی بولے، بڑے کھل کے بولے ہو، اور پہلے بھی وہ کھل کے بولے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اس لیے اس میں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے ہی میں نے سنا کہ مشاہد حسین صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے تو پہلی تھاٹ یہ میری آئی کہ گرین لائٹ کہیں سے تو آئی ہے. اور مشاہد حسین صاحب تو بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں ڈیفنس کمیونٹی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آج سے نہیں کافی عرصے سے. اور تو وہ اسی لیے انہوں نے اپنا وہ جو تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے وہ بھی ایک چائنا کے ساتھ تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اہم ہے اینڈ سو آن. مگر آپ نے دیکھا یہ ساری جدوجہد میں شاہد حسین صاحب کی طرف سے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی گورنمنٹ بھی بیان نہیں آیا. وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے جب سے سینیٹر بنے، اور آج ان کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ڈیفنس کمیٹی میں ڈال دیا جائے تاکہ ایک اوپننگ مل جائے. بالکل اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہاں. جی بالکل ہمارا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، مگر آخری جو ٹاپک ہے وہ آپ نے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے یو ٹرن کا اشارہ کیا تھا، اور اڈوں کی بات جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے
اس کے اوپر سیٹھی صاحب کوئکلی کامنٹ نیو کر یارک دیں گے ٹائمز کیا؟ کی رپورٹ تو آج آئی ہے نا، سیٹھی صاحب نے تو ہمارے پہلے پروگرامس ہی میں پہلے کہا تھا، اگر کوئی کلپ ہے تو چلا بھی دے۔ ہاں بالکل کلپ انہوں نے سیٹھی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ جو ہے یہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اڈوں کا پریشر جو ہے وہ تھا، اگرچہ کہ اس پر ڈینائل آ رہا تھا۔ سو ہم نے وہ کلپ میرے خیال سے سولنگی صاحب آلریڈی اپلوڈ چلے کر دیا یوٹیوب پر۔ ابھی ہم ٹھیک یہ کرتے ہیں کہ بیسکلی یہ اپنا شو ختم کرنے کے لیے سیٹھی ہے، صاحب کا کامنٹ لے کر تو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی سیٹھی صاحب۔ جی دیکھیے، یہ جائز میں نے تو 2 دفعہ پہلے کہا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے، اب موڈس طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے یہ کیا جائے اور کیسے پاکستان کی عوام کو اور میڈیا کو گولی کیا دینی ہے۔ یہ طے ہو گیا ہے۔ اس کے انہوں نے لفظ جو استعمال کیے ہیں نا، وہ بیس کا لفظ نہیں آتا اس کے اندر آتا ہے اور لفظ آ رہے ہیں کہ جی وی وانٹ پیسج رائٹس اور یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ، کہ جی وی نیڈ فیسیلیٹیشن فلانا ایئر اسپیس یہ وہ۔ ایکچولی بات وہی آئے گی، بیس ہی بنے گا۔ اب وہ بیس کا بھی جو نوعیت ہے نا وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے، کس قسم کا بیس ہوگا، کیا فیسلٹیز ہوں گی، آپ کو کبھی نہیں بتایا جائے گا۔ یہ باتیں نکلیں گی وہاں امریکہ میں، وہاں سینٹ ہیئرنگز ہوں گی، جب بھی ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ آپ کو پاکستان نے کیا فیسلٹیز دی ہیں۔ یہ ان کو کہیں گے مت بتائیں، ہمارے لیے پرابلمز بن جائیں گے۔ مگر یہ دے رہے ہیں جو امریکہ مانگ رہا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں بہت سی۔ اگر اس کے اوپر آپ کسی وقت پروگرام کرنا چاہے تو میں یہاں 1-2 وہ پتے لگا کے نہ بیٹھ جاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہماری مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کڑوا گھوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ آئی کین بی اے اسپوکس مین فار دی اسٹیبلشمنٹ، تاکہ نہیں آپ کو تو پتا بتائیے چلے نا، کیا کیا مسئلے ہیں۔ تو اس کے مختصراً اوپر بتائیے۔ آپ ایک کام کریں، ایک نیا پروگرام کر لیں، مجھے جی یونیفارم بھیجے، وہ جعلی قسم کا جب پتہ لگے کہ جعلی ہے، میں ڈرامہ نہیں کر رہا، پھر میں بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے مسئلے کیسے ہیں، آپ کو تو سمجھ نہیں لیکن سیٹھی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا پبلک اوپینین کا جس کا خدشہ آپ نے بھی ذکر کیا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بھی موجود ہے یہ والی لائن، تو کیا اس کا جو ہے فال آؤٹ ہوگا پاکستانی رائے عامہ میں؟ اپوزیشن سو انکیش کرے گی یا معاملہ سیٹ ہو جائے گا پہلے کی طرح؟ اپوزیشن رضا کسی پوزیشن میں نہیں ہے ٹو چیلنج اینی تھنگ جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ بالکل اب وہ کشمیر کے اوپر کتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں، اپوزیشن چپ ہے۔ وہ بیچارہ زیادہ سے زیادہ شاید شاہ محمود قریشی کی تھوڑی سی کھینچائی کر دیتے ہیں، مگر وہ بیچارہ کیا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ یو ول ناٹ فائنڈ دی اپوزیشن ٹیکنگ آن دی اسٹیبلشمنٹ، اور گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ کرے گی، اور میڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہے کوئی اخباروں میں نہیں کچھ آئے گا، تو یہ کام چل جائے گا، ایسے ہی چلے گا۔ اور آپ اور میں کبھی کبھی بات کر لیا کریں گے تھوڑی بہت کہ امریکہ سے یہ پتہ چلا، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ کا سیٹھی صاحب، ہمارا وقت تو ویسے ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا آخری سوال جو ہے وہ آپ کی جو آپ اس سے پہلے اڈوں سے پہلے جو آپ بات کرے تھے شہباز شریف صاحب کے روابط کا، ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ تاثر جو ہے بہت زیادہ ابھر آیا ہے میڈیا میں بھی۔ اگر آپ دیکھیں یوٹیوبرز بھی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، ان کو کوئی آفر مل گئی ہے، اشورنسز مل گئی ہیں۔ آپ کی انفارمیشن ایسی ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے، بٹ مے بی یو نو بیٹر۔ آئی تھنک آئی ڈو، بٹ میں تھوڑا سا خیال سے بات کروں گا۔ جی بالکل احتیاط سے کیجیے۔ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ بات تو ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اگر ایسے ہو جائے تو یہ ہوگا، تو اگر ایسے ہو جائے تو یہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آخری چانس ہے، اگر یہ چانس بھی اگلی الیکشن والی مس ہو گئی تو پھر اگلے 5-6 سال بھی گئے تو پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت مریم از اے بگ کنٹینڈر آلسو، اندر کی جو بات، تو یہ ساری باتیں ظاہر ہیں۔ بات ضرور ہوئی ہے، کیا وہ کسی ایسے انجام پہ پہنچے گی جہاں میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ یا نون لیگ کا کور بیانیہ جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی؟ اس سے مطلب کیا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن، مداخلت نہیں کرنی اینڈ سو آن، کب؟ مجھے ایسے لگتا ہے، اب میں اس کا سارا فائنل کنکلوژن میں کر دوں کہ ابھی کوئی موڈ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کی چھٹی کرانے کا۔ ابھی موڈ یہی ہے کہ ان کو کھینچا جائے اور شہباز شریف صاحب کو چلایا جائے۔
اور ان کے کیسز کو سلو کر دیا جائے اور چلایا جائے, کوئی اسپیس ان کو ملے تھوڑی بہت. امید رکھیں, ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں وہاں ڈویژن ہو گئی, وہ وہاں آپس میں کانٹرڈکشنز ہیں, یہ میرا خیال ہے ہمارے حوصلہ رکھنے کے لیے کہ جی پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا ہے, پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا ہے, شاید کوئی بات بن ہی جائے, شاید کوئی پرابلم ہو جائے. میرا خیال ہے دس از بائنگ ٹائم. میرا خیال ہے کوئی موٹی بات شہباز شریف صاحب سے نہیں ہوئی. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گے اور کوئی موٹی بات تو نہیں کر سکیں گے, ایک راستہ ہی دکھانے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب مان جائیں گے ان کی بات ایک حد تک, اچھا کر کے دکھاؤ, مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیانیہ چھوڑیں گے. اور وہ خواہ وہ مریم ہو, خواہ وہ شاید خاقان ہو یا اور کوئی لوگ ہوں, ان کے ذریعے وہ دوسرا بیانیہ جو ہے وہ چلتا جائے گا ساتھ ساتھ. جب دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پھسل رہا ہے تو وہ ٹائٹ ہو جائے گا, جب وہ سمجھیں گے کہ کچھ بڑھ رہی بات آگے تو دیکھا جائے گا. اس قسم کی بات آگے نہیں چلے گی, پھر جا کے کسی سٹیج پہ یا ادھر یا ادھر کی بات کرنی پڑے گی. بالکل بالکل, بہت آپ نے سمری کر دی. سولنکی صاحب اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں تو ہم آپ سے اور سیٹھی صاحب سے اجازت لیں گے. نہیں, اور میں وہ جو نیو یارک ٹائمز کی جو اسٹوری ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس پہ اختلاف ہے کہ اس دیش میں جو پروسیجر ہوگا, جو طریقہ کار ہوگا, جیسے پہلے ایک وہ اختلافات ہوتے تھے کہ جی ٹارگیٹس جو ہے وہ ہم مل کے طے کریں گے یا ہمیں انفارمیشن ہوگی, اس کا جو موڈس اپرینڈی ہے اس پہ ابھی بھی اختلاف ہیں. اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہاں بھی ان کو امریکہ کو کافی مسائل ہیں, کیونکہ روس اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ چین اس کو پسند کرے گا امریکی افواج کے نکلنے کے بعد. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. بالکل. دیکھیے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ ادھر اوپر تاجکستان, نیچے پاکستان, جی امریکہ یہاں کچھ نہ کچھ لے گا. تاجکستان کے تو ان کا بیس ہے, اس کو اور تکڑا کریں گے, اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ فیسلٹی جو مانگے ہیں وہ لیں گے. آپ نے اب چونکہ وعدہ کر لیا ہے, آن لائن کیا ہے, اور ہزاروں لوگ بھی دیکھ رہے تھے, گواہ ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ وقت دیں گے اسی موضوع کے اوپر, اور جہاں پر آپ یہ دلائل دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو اسی ہفتے وہ اب آپ ہندوسی پھنس گئے ہو, تو اس لیے وی آر گوئنگ ٹو انوائٹ. ہاں نہیں, میں آپ سمجھیں کہ آئی ایم دی اسٹیبلشمنٹ. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک. ایک دو ایریاز ہیں جہاں میں پھسل جاؤں گا, باقی میرے کافی میں مضبوط پاؤں گا. ٹھیک, گڈ. سو سی یو دس ویک. ہم ٹائم سیٹ کریں گے. ناظرین بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا, سوالات کا, اینڈ سیٹھی صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ کی طرح بہت ہی پرمغز گفتگو ہوئی, اور اسی کے ساتھ خداحافظ. کل شب 9 بجے دوبارہ آپ کو ہم یہاں ملیں گے یوٹیوب چینل پر. خداحافظ. تھینک یو.